السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہمیں نہ تو اپنی دنیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ اپنی آخرت۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ اس سے ہدایت کے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ خشک ہو گئے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے ہمیں تعلق پیدا کرنا چاہیے تھا، جس طرح اس سے رہنمائی لینی چاہیے تھی، ایمان کے باوجود ہم وہ رہنمائی نہیں لے رہے۔ نتیجہ ساری سطح عرش پہ قرآن سے تعلق رکھنے والے جتنے آج ضعیف و ناتواں اور پریشان ہیں، کوئی دوسری قوم نہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار ہیں کہ قرآن سے تعلق رکھنے کے باوجود قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ یہ اعراض آج ہماری تباہی اور پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں قدم قدم پہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے رہنمائی کی ہے، جس رہنمائی سے ہم ہمیشہ محروم رہتے۔ عمل کے سبب وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی، وہ برکتیں نازل نہیں ہوتی جن رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے اسلاف نے سمیٹا تھا، اور جس کی بنا پہ وہ آج تک دنیا کے ہر منصف انسان کے سامنے انسانیت کا جوہر ہیں، جن کے متعلق آج انسان کا یہ خیال ہے، خواہ وہ انسان اپنا ہے یا بیگانہ، انہوں نے کہاں سے رہنمائی لی کہ اتنی ان کی عزت بنی، اتنا ان کا وقار بنا، اور یوں وہ کائنات کے ہیرو بنے اسی قرآن سے اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی سے۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا، اور چاہتے یہ ہیں ویسا ہی وقار ہمارا ہو، ویسی عظمت ہمیں حاصل ہو، وہی شان و دبدبہ ہو جیسا ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قرآن کو تھاما اور اس کی تعلیم پہ عمل کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ پریشانیاں، یہ ہمارے اندر اونچ نیچ، یہ ہماری گراوٹ، اس کا سبب کیا ہے؟
اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کردار کے سبب، ہمارے اعمال کے سبب ہم سے اتفاق کا دامن چھوٹ گیا جو قرآن اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں ان لوگوں نے تھاما تھا. تو ہم پریشان ہیں، بکھرے پڑے ہیں. اللہ نے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے مختلف انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے. ایک انداز بیان یہ بھی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. کہا معاشرے میں اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے تعلق داروں سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ تمہاری زیادتی کا ارتکاب تمہارے معاشرے کو تباہ کر دے گا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی کی عزت اچھالے، کوئی کسی کے وقار کو پاؤں کے نیچے روندے، کوئی کسی کی پگڑی اچھالے، لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرے، سازشیں کرے اور تدبیریں کرے. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اس بات کو نوٹ کرو، یہ تمہارے اللہ کو پسند نہیں. اور آج جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں ایک مقام پہ ہم نے ڈیرا لگایا، خیمہ زن ہوئے. کچھ لوگ اپنے خیموں کو ترتیب دے رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تیر بازی کر رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے معاشیوں کی نگہداشت میں مصروف ہیں. کوئی مویشی اپنے سامنے رہے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، کوئی جہاد کی تیاری کے لیے نشانہ بازی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خیموں کو درست کر رہے ہیں. آواز آتی ہے صلاۃ الجامع. صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی اللہ کے نبی کے پیغامبر نے یہ ہمیں مطلع کیا تو سارے لوگ محمد رسول اللہ کی طرف روانہ ہوئے. ایھا الناس، اللہ کی قسم ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی رہنمائی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں. اگر اس رہنمائی کی موجودگی کے باوجود ہم اس سے باغی ہیں یا ہمیں دنیا میں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، وہ رہنمائی ہم نے چھوڑ دی. صحابہ کان کھڑے کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مجھ سے پہلے نبی آئے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں وہ اعمال، وہ کام جو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو، بہتر ہی بہتر ہو، اور ان اعمال سے ڈرائیں، ان اعمال سے باز رہنے کا حکم دیں جو اعمال ان کی دنیا کو بھی برباد کریں اور ان کی آخرت کو بھی برباد کریں. میری یہ امت یعنی تم میرے صحابہ، تم سے لے کر تا بپائے قیامت خیر اور عافیت میرے اس دور میں ہے. دوسرے مقام پہ جو ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی نے 3 اوقات
اور 3 پہلے قسم کے لوگوں کو خیر القرون قرار دیا کہ یہ بہترین دور ہے اسلام میں، اور فرمایا پچھلے حصے میں آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے فتنہ۔ ایک فتنے میں مبتلا آدمی دوسرے کو دیکھے گا تو وہ اس کو اس سے بھاری اور بڑا پائے گا۔ فرمایا فتنے پہ فتنے آئیں گے، اتنے فتنے کہ ان فتنوں کو دیکھ کے یقول المؤمن، مومن کہے گا حاضی ہی، اس فتنہ میں میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس فتنہ میں میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ فتنہ گزر گیا، بعد میں آنے والا اور بڑا فتنہ آیا۔ فمن احبا، فرمایا جس آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ آگ سے دور ہو، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کس دور میں؟ جو فتنوں کا دور ہوگا، جو آزمائشوں کا دور ہوگا، جو پریشانیوں کا دور ہوگا، یعنی یوں سمجھ لے جس دور کی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے بات کی، وہ دور ہم لوگوں کا دور ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، نہ دن محفوظ معمون اور نہ رات۔ باہر قدم رکھنے والے کو یہ پتہ نہیں گھر واپس آنے کہ نہیں آنا۔ کبھی برسر اقتدار طبقہ عذاب بن گیا، کبھی رعایا عذاب بن گئی، کبھی کسی پہ ہاتھ ڈالا، کبھی کسی پہ ہاتھ ڈالا۔ اس ساری پریشانی میں مسلمان مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمان مومن چاہے گا کہ میں اس سے بچ جاؤں، لیکن فتنے دیکھ کے وہ کہے گا کہ شاید اس فتنہ میں ہی میرا کام ہو جائے۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے نا جہنم سے دور رہنا اور یہ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فرمایا تو اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے، ہوا یؤمن باللہ والیوم الآخر وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ فرمایا اس دور میں تمہاری زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ رب کی توحید پہ کامل ایمان اور آخرت پہ کامل ایمان، کہ اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے جہاں اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہا کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس معاملے کو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بچنے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور کی موجودگی میں جنت بہت مشکل ہوگی، لیکن اگر تم جنت لینا چاہتے ہو تو تمہارا توحید پہ ایمان کامل ہونا چاہیے، توحید کے سلسلہ میں تمہارے قدموں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جی اٹھنے پہ اور حساب کتاب پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ لوگوں سے وہ معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک معاشرے کو باوقار، بہترین اور برائیوں سے بچنے والا معاشرہ بنا کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس فتنہ پرور دور میں تمہیں زندہ رہنا ہے، باوقار زندہ رہنا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ویسے سوچو جیسے اپنے لیے سوچتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری کوئی عزت کرے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری کوئی بڑائی بیان کرے، تمہاری کوئی صفت کرے،
تو ارشاد فرمایا ایسے ہی دوسرے کی بھی عزت قائم کرو اور اس کا وقار قائم کرو. یہ میرا دیا ہوا رہنمائی سبق تمہیں اس دور میں محفوظ رکھے گا اللہ کی ناراضگی سے. اور یہ بد نصیبی نہیں ہماری کہ آج ہم بعض ایسے گناہ کرتے ہیں جن گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آیا, کبھی ہمارے دل میں نہیں سمایا کہ یہ میرا عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو, اور کہیں اللہ اس عمل پہ میری گرفت نہ کرے, کہیں میں اس عمل سے اللہ کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤں. سوچتے نہیں, اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم اس کیے ہوئے عمل کو برائی نہیں سمجھتے, دل پہ اس کا فکر نہیں, دماغ میں اس کی سوچ نہیں, اس کو ہم برائی سمجھتے نہیں, مگر اللہ کے نزدیک وہ ایسی برائی ہے یہوی بہا فی جہنم, فرمایا جس کو تم برائی ہی نہیں سمجھتے, شمار میں نہیں لاتے, ہو سکتا ہے اللہ اس برائی کی بنا پہ تمہیں جہنم میں ڈال دے. اور یہ ہمارا معمول ہے, معمولات زندگی ہے, اور ہم وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کی بغاوت ہے, رسول کی بغاوت ہے, لیکن کبھی دل میں نہیں آیا, کبھی خوف رب کا نہیں سمایا کہ اس برائی کے ارتکاب کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے, کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس. سوچتے نہیں. آئیے غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی برائیاں ہیں, وہ کون سے عمل ہیں, وہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کے ارتکاب کے بعد کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کہیں رب ہمیں گرفت نہ کر لے. ہمارے معاشرے میں یہ کام عام ہے, اپنے دامن میں جھانکی ہر آدمی. تو ایک بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم من حیث القوم, کافر کی بات نہیں, ایمان کے باغی کی بات نہیں, ایماندار کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج مسلمانوں کا اس طرف دھیان نہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی ہم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, کبھی محمد رسول اللہ کے احکامات اور فرامین کو کھول کے نہیں دیکھا, اس لیے ہم بد نصیب ٹھہرے. سارے معاشرے میں سب لوگ الا ماشاء اللہ بات بات پہ اپنی زبان سے گالی نکالتے. ہمارے بد نصیب آل اور اولاد کو دیکھیں, میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نوجوان آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ بات ہی نہیں کرتے گالی کے علاوہ, مخاطب کرتے ہیں دوست کو تو گالی سے, بات شروع کرتے ہیں دوست سے تو گالی سے, وہ اس کو گالی دیتا ہے, وہ اس کو گالی دیتا ہے. ان کے دل میں دماغ میں کبھی غیرت جاگی ہی نہیں کہ اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی عفت ماپ, عصمت ماپ اور نیک و مقدس بہن کو سرے بازار کیا بنا رہا ہے. نہ اس بغیرت کو سمجھ آتی ہے, نہ اس بغیرت کو سمجھ آتی ہے. وہ بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, یہ بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, اور سارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ کوئی ان بدبختوں کو کہنے والا نہیں کہ وہ تو مقدس بچیاں تمہارے گھروں میں بیٹھی ہیں اور تم محفلوں میں لیے بیٹھے ہو. آپ نہیں سمجھتے اس کو. چھوٹے نہیں بڑوں کی بات کرتا ہوں, بچوں کو نہیں جوانوں کی بات کرتا ہوں, بے سمجھوں کی نہیں سمجھداروں کی بات کرتا ہوں کہ ہم میں کوئی بھی شخص الا ماشاءاللہ ایسا نہیں جس نے اپنا وطیرہ نہ بنایا ہو کہ بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی. اور یہ بھی کبھی ہم نے نہیں سوچا, نہیں ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا عمل, یہ ہمارا کردار کہیں ہماری عاقبت کی تباہی کا سبب تو نہیں. جس کو منہ سے نکال کے, جو گالی نکال کے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر
مسلمان کی مجلس نوجوان کی یا بڑوں کی؟ میں نے گزرتے ہوئے سنا ہے تاش کے پتے پہ پتا ڈالتے ہیں اور اتنی بڑی گالی منہ سے نکال دیتے ہیں. اور نوجوانوں کی تو زندگی یہی ہے کہ مخاطب ہوتے ہیں دوست سے تو گالی، آواز مارتے ہیں تو گالی سے. اس کو ہم نے برا نہیں سمجھا ہوا، ہمارے کبھی فکر میں نہیں آیا، ہمارے کبھی فہم میں نہیں آیا. معاشیت کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم باغی ہیں محمد رسول اللہ کے. باغی ہے قرآن کے، قرآن اس سے منع کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. اور یہی نبی رحمت محمد رسول نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی کے فرمان میں اس لفظ کو دیکھیں جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے لیے استعمال فرمایا ہے. فسوق، گناہگار ہے، فاسق. اب میں بھی خاموش ہوں، آپ بھی خاموش ہیں. اچھا جی، اللہ کے رسول نے اس کو فاسق قرار دے دیا. ہاں جی، اچھا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ کے نبی نے اس بد کردار آدمی کو جو لقب دیا ہے، اگر اس لقب پہ غور کیا جائے، اللہ کے نبی نے جو اس کو نام دیا ہے اگر اس نام پہ غور کیا جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ اتنا بڑا باغی ہے، اتنا بڑا مبغوض ہے کہ ایسا مبغوض شاید کوئی آدمی نظر آئے. فاسق کا نبی رحمت محمد رسول نے. اور دوسرے مقام پہ کیا اشارت ہے؟ اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز له العرش، کہ جب ایک فاسق آدمی کی کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی نیک تعریف کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا رب کو غصہ آتا ہے اور رب کا عرش بھی کانپتا ہے. اور کہا کس کا نبی رحمت محمد رسول نے؟ شباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے. اور اس فاسق کی تعریف کرنے والا جب تعریف کرتا ہے اللہ غصے میں آتے ہیں اور اللہ کا عرش کانپتا ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ جتنے فاسق و فاجر ہیں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، اور جس سے رب اور رسول نفرت کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں. جس عمل سے اللہ اور رسول نفرت کرتے ہیں وہ عمل ہمیں عام پایا جاتا ہے. نہ آباء و اجداد ہی اصلاح کرتے ہیں، نہ کوئی مسلح اصلاح کرتا ہے، سارے معاشرے میں اس کو عام اپنایا ہوا ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے گالیاں نکالتے ہیں، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ گالی نکالنے والے کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو کہ میرے صحابہ اپنی ماں کو گالی نہ دیا کرو. اللہ کے نبی اتنا بھی دنیا میں کوئی بغیرت ہے، دیوس ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جڑا اپنی ماں کو گالی دے. ایسا نہیں کوئی ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سنتے ہیں. ان صحابہ کو کیا علم تھا کہ گالی دینا تو کوئی بات نہیں، ایسے بھی مسلمان آنے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹنا ہے. ایسے بھی مسلمان آنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کے منہ پہ تھپڑ مارنے ہیں. گالیاں تو بہت دور کی بات ہے. اور گالیاں نکالتے ہیں ہم جس طرح اللہ کے نبی نے کہا ہے ویسے نہیں، بلکہ دو بتو اپنی باپ کو گالی دی جاتی ہے، اپنی ماں کو گالی دی جاتی ہے. سرور کائنات نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ انداز یہ نہیں تھا. اللہ کے نبی ایسا دیوس اور بغیرت تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ ماں کو گالی دے.
ارشاد فرمایا جب تو کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا وہ تیری ماں کو گالی دے گا، اور جب وہ تیری ماں کو گالی دے گا وہ گالی نہیں دے رہا ہوگا، تو گالی دے رہا ہوگا۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بد نصیبی عام نہیں؟ یار ایک تو لڑائی جھگڑے پہ گالی ہوتی ہے، ایسے بد کردار ماں نے فرزند جنم دیے ہیں کہ وہ گالی نہیں نکالتے لڑتے ہوئے، بلکہ دوست کو آواز دیتے ہیں تو پہلی بھاری گالی ماں کی دیتے ہیں، اپنے یار کو بلاتے ہیں تو بھاری گالی بہن کی دیتے ہیں۔ یہاں ماں بہن بیٹی کی تو حیا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرہ نے اس نوجوان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اس قابل بھی نہیں کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھ سکے۔ کبھی کسی نے خیال کیا ہے؟ اور ان کا تو احترام ہی ہے، میں نے دیکھا ہے ان کا وقار ہی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں کو گالی کی حیثیت کا علم ہوا، اور اس حیثیت میں صحابہ کرام نے اس کو پہچانتے ہوئے اپنے قول و کردار میں بڑی سختی استعمال کی اس کے متعلق۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں نا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ گالی دیتا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، کیا آتے جی بچے نے آج گالی دے دی ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ گالی نہیں بلکہ بیٹے کی پہلی تنخواہ ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ نہ ان کو شرم آتی ہے نہ اس کو حیا آتی ہے، نہ وہ سوچتے ہیں کہ جس بات کا ارتکاب یہ نونہال بچہ کر رہا ہے یہ اس کی عاقبت کی تباہی کا سبب ہے۔ نفرت کی ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے، اور نفرت کی ہے اللہ نے، اتنی نفرت کی ہے، اتنی نفرت کی ہے، ارشاد فرمایا گالی دینے والے آدمی کی جو عزت و احترام کرتا ہے وہ اس کی عزت و احترام نہیں کرتا بلکہ اللہ کے خلاف لڑائی جنگ کرتا ہے۔ اللہ تو نفرت کرتے ہیں اس سے، اور جو اس سے دوستی اور پیار کی بات کرتا ہے فرمایا اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ عرش کانپتا ہے اللہ کا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بڑے محبوب صحابی، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے سیدنا مقداد سے۔ سیدنا مقداد بھی اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اور عبداللہ کے متعلق تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت نیک، بہت اچھا، یہ بہت صالح آدمی۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے میں بات آگے بڑھتی ہے، عبداللہ مقداد کو گالی نکال دیتے۔ مقداد نے عبداللہ کی گالی کا جواب نہیں دیا۔ یہ میں بات جو کر رہا ہوں نا مجھے پتہ ہے اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ میں آپ سب شامل ہیں، کوئی باہر نہیں، بڑی مشکل بات ہے۔ مقداد نبی کائنات کے محبوب صحابی ہیں جن کی تعریف میں رتب اللسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ نے گالی دے دی، جھگڑتے ہوئے لڑتے ہوئے غصے میں آئے، غصے میں منہ سے بات نکل جاتی۔ مقداد نے جواب نہیں دیا۔ ان کے سامنے تو یہ روایت ہوگی، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو جھگڑنے والے آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ گالی نکالتے ہیں۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا جو گالی کی ابتدا کرتا ہے اور جو جواب میں گالی دیتا ہے دونوں کا گناہ اس کے سر پہ ہے جو ابتدا کرتا ہے۔ معلم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم گالی میں بڑھ نہیں جاتا، زیادتی نہیں کرتا، اس کو ایک گالی نکالیا وہ دو چار نہیں کرتا، فرمایا دونوں کا گناہ ابتدا کرنے والے کے سر پہ۔ مقداد کو یہ معلوم تھا، مقداد نے عبداللہ بن عمر کو گالی نہیں دی، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے اور کیا کہ امیر المومنین عبداللہ نے آج مجھے گندی گالی دی، گالی تو ہوتی گندی ہے، گالی دی۔
عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ عبداللہ کی زبان سے گالی نکلی ہے، کاش ہم سوچ لیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ان کرداروں کو دیکھیں، رسول اللہ کی رہنمائی کو دیکھیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں۔ مقداد کے سامنے تھا، وہ بھی چاہتے تو نکال سکتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے درجات کے صحابہ فاروق اعظم کو برسر منبر روک دیا کرتے تھے، اور یہ تو صحابی اللہ کے نزدیک بڑا مقبول و محبوب تھا، چاہتا تو یہ بھی عبداللہ کو گالی نکال سکتا تھا، لیکن اس نے گالی نہیں نکالی۔ اللہ کے نبی کا فرمان اس کے سامنے ہوگا کہ تمام گالی نکالنے والوں میں، گالی کی ابتدا کرنے والے پہ سارا الزام اور سارا گناہ جاتا ہے۔ مالم یعتدل مظلوم، یہ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ برائی کر سکتا ہے، یعنی برائی، بری بات کہہ سکتا ہے۔ مقداد کو حتی اگر وہ حق ادا کرتے، اپنا حق لیتے، استعمال کرتے، کرنے کا حق تھا، وہ گناہگار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نزدیک اجر و مقام پانے کے لیے مقداد خاموش ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب عمر فاروق کے جات، عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ عبداللہ نے مقداد کو گالی نکالی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں نے عبداللہ کی زبان نہ کاٹی تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں عمر فاروق؟ یہ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ عمر فاروق ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا میرا سارا مال تباہ ہو جائے تو میرے اندر حوصلہ ہے کہ میں برداشت کر لوں، ساری آل اولاد میرے سامنے مر جائے، میرے اندر حوصلہ ہے کہ میں برداشت کر لوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں عبداللہ مر جائے۔ اتنا محبوب ہے فاروق اعظم کا۔ سنا عبداللہ کی زبان سے گالی نکلی ہے، ارشاد فرمایا سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عبداللہ کی زبان نہ کاٹ دی۔ عبداللہ کو علم ہوا کہ بابا تو بڑے غصے میں، اور بابا کے غصہ کو وہ جانتے ہی ہیں، اور ان کے متعلق تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے پہ عمر آ رہا ہو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ اتنا ڈرتا ہے تو بیٹے کی کیا جا تھی، اپنے بھائی کا حال نہیں دیکھا تھا، مصر میں درے لگے ہیں لیکن بلایا پھر درے مارو اس کو درے آہستہ مارے گئے ہو گے کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، پھر درے لگائے۔ اس مقام و مرتبہ کی شخصیت اور گالی نکالنے والے کی شخصیت کو جانتا، برداشت نہیں کیا، فرمایا اس کی زبان کاٹ دوں گا تاکہ اس زبان سے گالیاں نکال کے وہ اللہ کا محبوب نہ بن جائے۔ جو اللہ کا محبوب بن گیا وہ کائنات کا بدترین انسان بن جائے گا، اس کے لیے جنت کی خوشبو کہاں، کاٹ دوں گا عبداللہ کی۔ عبداللہ کو پتہ چلا، عبداللہ کے اس صحابی کے پاس جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، عبداللہ بھاگتے پھرتے ہیں، سکون سے نہیں بیٹھے۔ علم ہوا کہ باپ نے کہا آرام، سکون سے نہیں بیٹھے جب تک میں نے اس کی دعا نہ کاٹی۔ بڑے صحابہ کو اکٹھا کیا، جاؤ میری سفارش کر دو میرے بابا کے پاس، میری توبہ غصے سے نکل کے آئے۔ صحابہ آئے، درخواست کی، امیر المومنین عبداللہ کی فقاہت، اس کی نیکی، اس کی بھلائی کا بھی آپ کو علم ہے کہ جس کی تعریف رسول اللہ نے اپنی زبان سے کی ہو، اس سے یہ متوقع نہیں، غصے سے نکل گیا تھا، غصے سے نکلی ہوئی بات پہ گرفت نہیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ فرمایا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اس کی زبان کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ پھر اس کی زبان پہ گالی نہ آئے۔ ایک گالی کی زبان پہ امیر المومنین اپنے محبوب بیٹے کی زبان کاٹنے پہ تیار ہی نہیں، بلکہ غصے میں اس کا کرنا بھی
اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں. صحابہ کی سفارشیں بھی آ رہی ہیں, سفارش پہ سفارش آ رہی ہے, لیکن عمر فاروق غصے میں ہے, یہاں تک کہ اتنے صحابہ آئے کہ عمر فاروق کے دل سے وہ غصہ نکل گیا. عبداللہ بچ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گالی وہ بد نصیبی تھی جس سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ گالی نکالنے والا فاسق ہے جو مسلمان کو گالی نکالتا ہے. اور خالق کائنات محمد رسول اللہ, خالق کائنات کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کامل مومن نہیں جو کسی پہ تان کرتا ہے, کسی پہ لان کرتا ہے اور کسی کو گالی دیتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن, مومن وہ نہیں نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دی ہے, اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی قیادت میں جہاد کیا ہے, حج کیا ہے. فرمایا اس کے بعد بھی وہ کسی کو گالی دیتا ہے, اس کا ایمان نامکمل ہے. جو آدمی گالی دیتا ہے اس کا ایمان نامکمل ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو لعنت کرتا ہے. یہ دونوں خرابیاں ہمارے معاشرے میں اتنی ہیں کہ کوئی اندھا بولا بینا نابینا انسان کو تو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. گالی کے بغیر اپنے دوست کو خطاب نہیں کیا جاتا, گالی کے بغیر کسی کو آواز نہیں دی جاتی, اور مجلس میں ایک دوسرے کی ماں کو ایسی ایسی سنائی جاتی ہیں کہ غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا ہو تو انسان برداشت کرتا ہے, ورنہ برداشت والی بات کوئی نہیں. اور آج نکل گیا ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے معاشرہ کو باوقار اور بہترین بنانے کے لیے جس انداز سے معاشرہ کی رہنمائی کی ہے, اور قرآن نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ تمہاری دنیا بہترین بن سکتی ہے, تمہاری آخرت بہترین بن سکتی ہے اگر تم قرآن کی آواز پہ لبیک اور محمد رسول اللہ کی آواز پہ. بانی دنیا سب سکتی ہے. میں نے جو ابتدا میں حدیث بیان کی تھی نا, اس میں برسر اقتدار لوگوں کا بھی ذکر تھا اس حدیث. میرے مقصد کی تو اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اگر لوگوں کا وقار قائم کرو, لوگوں کی عزت قائم کرو, لوگوں کی بھلائی بیان کرو, لوگوں کے لیے خیر کرو, تو فرمایا تم بھی اس کے طالب بن سکتے ہو. تب تم اس کی خواہش پیدا کرو اگر تم کرتے ہو. اور جو مجلس میں گالی دیتا ہے, مجلس میں بکواس کرتا ہے, اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے, اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پاؤں کے نیچے پامال کرتا ہے, وہ کب اس لائق ہے؟ تبھی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے بہت ناراض ہوں جو فاسق ہے, اور گالی نکالنے والا محمد رسول اللہ فاسق ہے. یہاں کیا ایمان اس کا کامل و اکمل نہیں, تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں دن رات ہے؟ اور دوسری بیماری ہم میں یہ ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے ان دونوں برائیوں کو اکثر مقام پہ یکجا کیا ہے, میں دو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دو ہمارے معاشرہ میں عام ہیں, اور ہم بد نصیب اس میں کھو گئے ہیں, اور کبھی ذہن فکر میں یہ نہیں آیا کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے جس برائی نے جہنم میں لے گرنا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامل الایمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں پہ لعنت کرنے سے گریز نہ کرے, گالی دینے سے گریز نہ کرے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت پامال کرنے کے لیے گریز نہ کرے. لیس المومن, وہ کامل مومن نہیں. یہ بیماریاں تو ہمیں ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں عبداللہ, اور ان کو عرفی طور پہ صحابہ ہمار کہتے ہیں. وہ اس طرح کے ہیں کہ ہر وقت ہسمکھ,
خود بھی ہنستے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں. اور کمال اتنا ہے کہ جب وہ آ کے بات کرتے تھے ان کی باتیں سن کے محمد رسول اللہ بھی ہنستے تھے, مسکراتے تھے. اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. وہ اللہ کے نبی سے انتہائی پیار اور محبت کرتا تھا. عبداللہ کبھی آیا اپنے گاؤں سے تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپا گھی کا بھر کے لاتا ہے. اللہ کے نبی کھائیں, تناول فرمائیں. کبھی آتا ہے تو صحرا سے نکالا ہوا شہد لاتا ہے. اللہ کے نبی شہد پیے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ جس سے وہ ادھار لیتا نا, وہ ادھار نہ ادا کر سکتا. آتے ہو تو نے گھی لیا تھا, شہد لیا تھا, لاؤ پیسے. اچھا میرے ساتھ چلو مدینے. مدینے آگے. اللہ کے نبی میرے آقا وہ میں نے آپ کو گھی دیا تھا نا, ہاں وہ شہد دیا تھا, ہاں اللہ کے نبی میں تو وہ ادھار لایا تھا اور یہ میری جان نہیں چھوڑتا, آپ اس کو پیسے دے دیں. کائنات کے آقا محمد رسول مسکراتے. یعنی تھا ہی ایسا, بات اس انداز سے کرتا تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول مسکراؤ تو اس کی بات سن کے. اللہ کے نبی آپ اس کو ادا کر دیں پیسے. حدیث میں اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور ساتھ ہی وہ پیسے بھی ادا کر دیتے. یہ شخص شراب پی کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. شراب کیا ہے؟ کبائر جس کے ارتکاب کرنے والا توبہ کے بغیر اللہ کے ہاں بخشے جانے کی امید ہی نہیں رکھ سکتا. شراب پینے والا وہ بد نصیب ہے کہ جس سے مومن کو کہا اس کو سلام بھی نہ کہو, لیکن اس کو کافر کہہ دینا کوئی اچھی بات نہیں. عام طور پہ ہمارے یہ پایا جاتا کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے. نہیں نہیں, گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے, ذرا بڑا گناہ گار ہوتا ہے. میں نے اس کیا نا کہ توحید کا علم بردار جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن وہ توحید کا علم بردار جو شراب پیتا ہے وہ ضرور جہنم کی آگ کو چکھے گا. صرف ایک شخص ہے جس کی گارنٹی رب نے دی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرک کو نہیں بخشنا, باقی سب کو بخش دوں گا. اور توحید پرست تو جنتی جنتی ہے, جنتی جنتی, گارنٹی گارنٹی. تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے, تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کبائر سے بچے, یہ کبائر کا ارتکاب کر. اللہ کے نبی کا دوست ہے, اللہ کے نبی سے پیار رکھتا ہے, عقیدت کی باتیں کرتا ہے, شراب پیے اللہ کے نبی درے لگاؤ اس کو, درے لگائے, چلا گیا. نیا نیا مومن تھا, مسلمان ہوا تھا, ساری زندگی شراب پی تھی. ہم تو معمولی سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی کہہ بھی دے یار سنت ہے تیرے منہ پہ تو سگریٹ پی رہا ہے, اور یہ عادت پڑ گئی ہے, پیٹ میں ہوا پیدا ہو جاتی ہے. سگریٹ پیئے حکا پیئے تو ہوا ختم ہوتی ہے. لو دنیا میں دوائی ختم ہو گیا جو تیری ہوا ختم کرے, ہم تو یہ کرتے ہیں. وہ بھی پھر بھی اللہ کے نبی شراب پی عبداللہ نے فرمایا لو 40 درے مارو, پھر درے مارے. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. پھر آ گیا, اب کیا ہوا, اللہ کے نبی نے پھر شراب پی لی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تو ہر وقت رہتے تھے, ذرا فارغ ہوئے تو اپنے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. آنے کا سبب کیا تھا کہ وہ بات معلوم ہوگی جس سے میری عاقبت بن جائے گی. آج تو عاقبت کی فکر ہی کسی کو نہیں. کس کو فکر ہے عاقبت کی؟ کون کرتا ہے اپنی عاقبت کی فکر؟ سارے چال سو چالی کر رہے ہیں, میں بھی آپ بھی, کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. فرمایا لگاؤ درے, 40 درے لگائے. ایک صحابی کہتا ہے اللہ اس پہ لعنت کر, اتنی بار محمد نے اس کو سزا دی ہے لیکن یہ پھر کر رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی, فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم اور اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا, یہ بندہ
اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور محمد سے بھی محبت کرتا ہے. اس پہ لعنت کرنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. کیوں تو نے لعنت کی ہے اس پہ؟ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، بار بار ارتکاب کرنے والا بھی ایسا نہیں کہ اس پہ لعنت کی جائے اور ہم ایک دوسرے کو آواز ہی مارتے لعنتیا میری بات سن، تجھ پہ لعنت ہو اور مردودہ تجھ پہ اللہ کی لعنت. کیا یہ مسلمانی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. وہ ایک آدمی جو جانتا ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ کاٹ لے گا، وہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا، اور ایک کو پتہ ہی نہیں یہ کاٹ لے گا، اس کے کاٹنے میں مر جانے کا بھی امکان ہے، وہ تو سانپ کو پکڑ لیتا ہے. فرعون نے جب کہا موسیٰ نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچ لیا اور ہیرے جواہرات موتی توڑ دیے سارے، یہ ضرور میری حکومت کو تباہ کرے گا، لہذا اس کو مار دو. عماسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اسے کیا پتا ہے، اور بچہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، جس کا ذکر میرے ساتھیوں نے جادوگروں نے کیا ہے اور کہانوں نے کیا ہے کہ میری لٹیا ڈبوئے گا، وہ یہی ہے. کہا نہیں، اس بنا پہ نہیں کیا، چمکتی چیز کی طرف بچہ جاتا. کہتے نہیں، کہنے لگی دیکھو تم آگ لاؤ، کوئلے لائے، انگارے دہکائے، اور ایک طرف انگارے رکھ دیے، ایک طرف موتی رکھ دیے. کہا موسیٰ کو چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور روایت چلو ایک زبردست قسم کی روایت ہے، اللہ کے تعلق کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ جبریل آئے جلدی جلدی، موسیٰ موتی پکڑنے لگے تھے، جبریل نے کہا نہیں ادھر نہیں، ادھر ہاتھ لے جاؤ. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انگار پکڑا اور پکڑ کے اپنی زبان پہ رکھ لیا. جو موسیٰ علیہ السلام تھتھیاتے تھے اور اللہ کو کہا اللہ میں اپنی بات وضاحت سے نہیں کر سکتا، ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے، اس کا سبب یہ تھا چمکتی ہوئی چیز کو بچے نے پکڑ لیا. اور یہی ہے یہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس بات کا ارتکاب کیا ہے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم نہیں، یہ محمد سے محبت رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے. جو اتنی محبت رکھتا ہے اس کے متعلق لعنت کا لفظ تیرے منہ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عبد الملک سیدنا مروان کا بیٹا، انہوں نے ام دردہ کو دیکھا کہ مکان عام سادہ سا کہنے لگا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کی مقبول صحابیہ جس کی تعریف محمد رسول اللہ کریں اور جس کی زبان سے محمد رسول کی، اس کا مکان اچھا نہیں ہے. خوب بنانے سنوارنے کے لیے اس کو پیسے مہیا کیے، چیزیں مہیا کی، شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں گی عبد الملک کا. رات وہاں ٹھہری، صبح ہوئی تو کہنے لگی عبد الملک میری بات سنو، میں نے رات سنا ہے کہ تو نے اپنے غلام کو لعنتی کہہ کے آواز دی ہے. اسلام یہ ہے جو کردار مصطفیٰ اور کردار صحابہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اسلام اسلوب نہیں. تو نے سنا ہے اور میں نے ابو دردہ سے سنا ہے کہ لا یکون اللعان لا یکون اللعانون شفعاء و شہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ نے ان کی سفارش قبول کرے گا اور نہ بطور گواہ قبول کرے گا. سفارش کس نے کرنی ہے؟ شہداء نے، قرآن کے حافظ نے، اللہ کے مقبول و محبوب نے، ثقلین کے تاجدار نے کہا جتنا بڑا بھی وہ مومن ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، دل رات عبادت کرنے والا ہے، وہ حاجی ہے، وہ جہاد کرنے والا ہے. مقصود نبی کائنات کا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کو بطور گواہ قبول کیا جائے گا. اللہ کے نبی کیوں ارشاد فرمایا یہ مومنوں پہ لعنت بھیجا کرتا. عبد الملک تو نے لعنت بھیجی ہے محمد رسول اللہ نے، یہ ارشاد فرمایا. اور یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے، کس بنا پہ کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن المومنون کا قتل
قتل ہی مومن پہ لعنت کہنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور جو قاتل ہے، اور قاتل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اور لعنت کرنے والے انسان کو اس درجہ میں لا کھڑا کیا جس درجہ میں قاتل ہے. اور قاتل کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا مومن کے قاتل کے لیے جہنمی ہے. جو اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ ایک مومن کو لعنتی کہتا ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. جو مومن کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی گواہی اور اس کی سفارش کو اللہ کیوں کر قبول کریں؟ جو آدمی لعنت کہتا ہے کسی بھی، اللہ کے نزدیک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اللہ کے محبوب بہت دور نکل جائے محبوبیت سے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ دیکھا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو آواز دیتے ہیں، نہیں آتا، جھڑکیاں دی اور کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ گزرے تھے، ٹھہر گئے، فرمایا لعنینا والصدیقینا کلا ورب الکعبہ. ابو بکر مجھے کعبہ کے رب کی قسم، تو صدیق ہے، تیرے لیے زیبا نہ تھا کہ تیری زبان سے لعنت کا لفظ آئے، اور صدیق کے لیے یہ زیبا ہو ہی نہیں سکتا. ناراضی کے اللہ کے نبی تشریف لے گئے. ابی بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کر دیا. روایت میں ہے کہ کتنے غلام ابو بکر نے آزاد کیے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اور میں عہد کرتا ہوں لا اعود، اللہ کے نبی میں دوبارہ اس زبان سے کسی کو لعنتی نہیں کہوں گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور جس انسان سے محمد رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہ اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتے؟ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا ایمان تو پہلے گنتی میں نہیں، اور پھر کردار دن رات ایسا ہے کہ باغی رب کے باغی رسول کے. یہی نہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا کردار دیکھو، سنو. نوجوان بیٹو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صبر کر رہے ہیں. ایک لڑکی بھی صبر کر رہی ہے، اور وہ اس اونٹ پہ سوار ہے جس میں لوگوں کا سامان ہے. اس نے دیکھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ گھاٹی میں جا رہے ہیں، ٹانگ گھاٹی. پریشان ہوئی کہ میں اپنے آقا سے اتنا پیچھے. وہ اپنی اونٹ حل. حل ایک ایسا لفظ ہے جو اونٹ کو جھڑکنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے ہم گھوڑوں کو کہتے ہیں، گدھوں کو کہتی ہیں، اپنے وہ بولوں کو کہتے ہیں، مختلف چیزیں. ایسے ہی عربی کا لفظ ہے حل. یہ ایک جھڑکی ہے جس کو سن کے اونٹ تیز ہو جاتا ہے. اس نے کہا حل لعن اللہ علیہا، تیز چل، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹنی کو میرے قافلے سے نکال دو. کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا محمد کے قافلے میں وہ اونٹنی نہیں چل سکتی جس پہ لعنت کی گئی ہو. اونٹنی پہ لعنت کی جائے تو محمد رسول اللہ اس طرح پریشان ہو جائیں اور اس اونٹنی کو نکال دیں کہ یہ سبب زحمت بنے گی سب کے لیے. نکال دو اس اونٹنی کو، قافلہ محمد میں اس کی گنجائش نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ہمارا خیال دھیان اس طرف نہیں جاتا. اللہ کے بندو غور کرو محمد رسول اللہ کے فرمانوں پہ، اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے تابع بناؤ. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. جیسے ابتدا میں نے حدیث بیان کی تھی، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیبی ہے لوگ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا یہ کتنا معتوب لفظ ہے اللہ کے نزدیک. مومن کے لیے، مسلمان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا، جب انسان کسی پہ لعنت بھیجتا ہے
فرمایا وہ لعنت کے الفاظ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جب آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واپس آتے ہیں، زمین پہ آنے کے لیے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گھبرا کے لعنت دائیں جاتی ہے وہ بھی دروازے بند، بائیں جاتی ہے وہ بھی دروازے بند۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص کی طرف جاتی ہے جس شخص کو کہا جاتا ہے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، پھر اس شخص کی طرف جاتی۔ فرمایا جب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پہ لعنت کی جائے، رجعت الی قائلھا، فرمایا وہ لعنت اس پہ آ جاتی ہے جو کسی کو لعنتی کہتا ہے، اور ملعون وہ ہے جس اونٹنی کو محمد رسول اللہ نے اپنے قافلے میں قبول نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، ہمارے نکے نکے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی برائیاں جن کو ہم برائیاں نہیں کہتے، میں نے ابتدا میں جو حدیث عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے عمل کرنے والے عامل ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہاں تک کہ یہوی بہا فی جہنم، اس کرنے والے کو اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ گناہ ہے وہ جن کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ گالی نکالنے والے کو بھی کبھی خیال نہیں ہوا، وہ بغارت سر عام کرتا ہے، مجلس میں کرتا ہے، محفل میں کرتا ہے، دوستوں کو کرتا ہے، یاروں کو کرتا ہے، آواز دیتا ہے، گالی کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے کو بھی کوئی خیال نہیں، اور کر کے بھی ہم پریشان نہیں ہوتے، پچھتاتے نہیں، اس لیے کہ اس کا پتہ ہی نہیں، نہ قرآن پڑھا ہے نہ محمد رسول اللہ کا فرمان۔ کیا پتہ چلے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی اور چھوٹے چھوٹے نیک عمل جنت میں لے جائیں گے؟ اس کا پتہ تو جب چلے جب قرآن پڑھ لے، محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھے۔ تو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی رہنمائی ہے کہ گالی سے اپنی زبان کو روکو، جو گالی نکالتا ہے فاسق ہے، اور فاسق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ انتہائی نفرت کرتے ہیں، اور جو لعنت کہتا ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاشرے، مسلمان معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں۔ اور جو آدمی بات بات پہ کسی پہ لعنت کرتا ہے، اگر لعنت کا وہ محل نہیں تو لعنت اس پہ آ جاتی ہے، جس پہ لعنت لوٹ آتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نکل جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، محمد رسول اللہ کو فرمان کو پڑھیں، سنیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔